وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے اور آپ کی بایوگرافی، آپ کی جیونی کے متعلق درس سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہوئے عربی کیلنڈر کے حساب سے، ہم اور آپ یہاں تک پہنچ چکے تھے اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، جو مکہ سے بالکل قریب پہاڑ تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہیں پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نمودار ہوئے اور آپ پر سورہ علق کی 5 آیات نازل فرمائیں اور وہیں سے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا۔ البتہ چونکہ یہ پہلی مرتبہ یہ حادثہ اور واقعہ ہوا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ڈر گئے اور آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا، آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، ان کو ساری باتیں بیان کی، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بات واضح کر دی انجیل اور تورات کی روشنی میں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ اور حادثات ہونے والے ہیں۔ اب یہ وحی کے بعد، اس وحی کے بعد کچھ دنوں تک، یہ یعنی پہلی مرتبہ جو غار حرا میں وحی نازل ہوئی، اس وحی کے بعد چند دنوں تک وحی کا سلسلہ اسٹاپ رہا، رکا رہا، منقطع رہا۔ بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ 2.5 سال، بہت سارے لوگوں نے 3 سال یہ مدت بیان کی، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی مدت صحیح طور پہ ثابت نہیں۔ جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ابن سعد نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ چند دنوں تک وحی کا سلسلہ اسٹاپ رہا، منقطع رہا، بند رہا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں سے ذکر کیا، اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ تقریباً 10 دنوں تک وہی کا سلسلہ بند رہا۔ دکتور لقمان وغیرہ نے الصادق الامین کے اندر مہینوں تک کی بات بیان کی۔ المہم یہ ہے کہ یہ مدت لمبی نہیں رہی، بہت جیسا بیان کیا جاتا ہے 2 سال 2.5 سال، چند دنوں تک کی یہ مدت تھی جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا، اور اس کی بھی علت اور ریزن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے فتح الباری کے اندر، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو خوف طاری ہوا تھا وہ چلا جائے اور آپ کے اندر وحی کے آنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ غار حرا کے اندر گئے، جب آپ ریلیکس ہو گئے اور وہاں عبادت کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد آپ وہاں سے آ رہے تھے تو بطحا جو مقام ہے یا بطحا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی۔ آئیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی یہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ جو ایک وحی سے دوسرے وحی کے درمیان کا جو فاصلہ رہا، چاہے وہ چند دنوں پہ ہو یا مہینوں تک پہنچ رہا ہو، اس میں بہت سارے سیرت نگاروں نے صحیح بخاری کے ریفرنس سے ایک بات ذکر فرمائی ہے، اور وہ اکثر سیرت کی کتابوں میں آپ کو موجود ملے گا، جو بالکل باطل اور بے بنیاد ہے، اور وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل حادثہ اور واقعہ جو وحی کے نزول کا ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا، یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے سند کے ساتھ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ آپ پر وحی کا نزول ہوا، آپ گھر آئے، چادر اڑانے کو آپ نے کہا، پھر آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی، اپنے بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، کزن جو ان کے تھے، پھر ان کے الفاظ وغیرہ کی میں آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم نکال دے اگر اس وقت میں زندہ رہا، یہ ساری کی بات۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک آگے روایت آتی فیما بلغنا،
امام زہری رحمہ اللہ جو مسلم بن شہاب الزہری ہیں اور تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، 124 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وحی کے نازل ہو جانے کے بعد دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ رہا، جو ڈسٹینس اور دوری رہی، جو وحی کا سلسلہ اسٹاپ رہا، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین رہتے تھے۔ یاد رکھیے امام زہری کہتے ہیں مجھے یہ خبر ملی، کس نے کہا، بیان کرنے والے کون ہیں، انہوں نے کس سے سنا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین رہتے تھے۔ غدا منہ مرارن کئی یتردى من رؤوس صواعق الجبال، آپ پہاڑوں کی ٹاپ پر چوٹیوں پر جاتے اور اپنے آپ کو ایسے گرانا چاہتے تاکہ آپ اپنی پریشانی سے نجات پا جائیں۔ جب جب آپ جاتے تبدى له جبریل، جبریل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون ہوتا، آپ ریلیکس ہو جاتے، واپس آ جاتے۔ پھر جب تھوڑے دن گزرتے پھر آپ آتے، پھر پہاڑوں کے پاس ٹاپ پر اور چوٹیوں پہ جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے، پھر وہی بات بیان کرتے اور آپ واپس لوٹ آ جاتے۔ یہ حدیث کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ بخاری میں ملے گی، حدیث نمبر 6982 6982 6982 میں۔ لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اور امام بخاری کے اندر صرف وہی روایات صحیح ہیں اور امام بخاری کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں جو انہوں نے سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ سند کا مطلب یہ کہ امام بخاری سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا ہو، اس کو چین آف نریٹر کہتے ہیں، سلسلہ سند کہتے ہیں۔ جیسے امام بخاری کہے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی فلاں نے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں صحابی سے، اور صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس طرح کی جو روایت ہے اس کے متعلق امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات کیا ہے، میرے اپنے علم میں صحیح، اور میں نے صحیح روایات کو ذکر کیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات بغیر سند کی روایات ذکر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وکان یخرجانی، بغیر کسی سند کے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مارکیٹ اور بازار جاتے تھے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں، اور وہاں تکبیر کہتے تھے تاکہ ان کی تکبیر سے لوگ تکبیر کہیں۔ تو یہ جو روایت بخاری کے اندر کوٹ کی گئی ہے، لیکن یہ روایت امام بخاری کے ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو بغیر سند کے ذکر کیا۔ تو یاد رکھیے بخاری میں بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر سند کے ذکر کیا ہے، تو وہ روایات امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے، نہ ان روایتوں کے متعلق امام بخاری نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ بھی بخاری کے اندر ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوسائڈ کا ذکر ہے، یہ بغیر سند کے ہے، اور یہ ہے کہ امام زہری کہتے ہیں، امام زہری صغار تابعین میں شمار ہوتے، چھوٹے تابعین میں آپ کا شمار ہوتا، 124 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایسا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بیان کیا کہ مجھ سے کس نے کہا ہے اور ان سے کس نے کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طرح کی روایات محدثین کی عدالت میں ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، قبول نہیں کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معمر ہی جو امام زہری سے روایت کرتے ہیں صرف معمر ہی سے بیان کرتے ہیں، ان سے سننے والے یونس ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ اسے بیان نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی روایت جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی ہے تو اس ٹکڑے کو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوسائڈ کا ذکر ہے انہوں نے اس کو نہیں ذکر کیا ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے، اور یہ بس یوں مشہور ہو گئی ہے بات، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام البانی رحمہ اللہ نے اس پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ اولاً تو یہ روایت کنڈم ہے، ضعیف ہے، بے بنیاد چیز ہے یہ۔ دوسرے یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گریڈ ہے، جو مقام ہے، اس سے میل نہیں کھاتی یہ چیز۔ آپ تو نبوت سے پہلے معصوم تھے، نبوت کے بعد آپ اتنا بڑا پاپ اور گناہ کیسے کریں گے؟
کہ اپنے آپ کو جائیں گے سوسائڈ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر اتنا صبر اور برداشت نہ ہو، جو تکلیفوں سے عاجز آ کر کے سوسائڈ کرنا شروع کر دے، وہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی اور رسول، وہ بھی امام الانبیاء اور امام الرسل، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقلی اعتبار سے، لاجیکلی اعتبار سے بھی یہ چیز کا ہے، بالکل بے بنیاد ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو چوٹ پہنچانے والی ہے. اور اس نبی کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے جس نے خود یہ بات بیان فرمائی ہو. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها، کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے قتل کر دیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی یہ عمل کرتا رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو جس نبی نے خود ہی کہا ہو کہ جو پہاڑ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، یہ پاسبل ہے کہ وہ نبی خود جائے پہاڑوں سے اپنے آپ کو سوسائڈ کرے؟ نعوذ باللہ. یہ چیز تو بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھ رکھی ہے، اسی لیے پہلے ہی ذکر کیا گیا تھا شروع کے درس میں کہ سیرت کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں اکٹھا اور جمع کر دی گئی ہیں جو بہرحال کیا ہے، قابل ملاحظہ ہیں، بغیر تحقیق کے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوسائڈ کی بات ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور یہ ثابت بالکل نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور نہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے اسے بیان کیا ہے، کسی بھی صحابی نے اسے بیان نہیں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سیرت کی چھوٹی بڑی اور مشہور کتابوں میں یہ بات درج کی گئی ہے، لکھی گئی ہے. بہرحال یہ متنبہ کرنا اور تنبیہ کرنا نہایت ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز ہرگز بیان نہ کرے. اب آئیے دیکھتے ہیں، جیسا کہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے اسٹاپ رہا، رکا رہا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے، آ رہے تھے غار حرا سے. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بینما انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، میں آ رہا تھا تو میں نے سنا آسمان سے کوئی ساؤنڈ، کوئی آواز میں نے سنی. فرفعت بصری الى السماء، میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. فاذا الملك الذي جاءني بحرا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا ہوا تھا، وہی فرشتہ وہاں موجود ہے. جالس على کرسی بین السماء والارض، زمین و آسمان کے بیچ میں ہی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا ہوا تھا، وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی لگا کے بیٹھا ہوا. فرعبت، میں ڈر گیا اور گھر آیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. اس موقع سے اللہ رب العالمین اب دوسری وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، اٹھ جائیے، فانذر، اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور ہر طرح کی گندگی سے، شرک کی اور بتوں کی گندگی سے، تمام چیزوں کی گندگی سے کیا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھیے، بچیے، چھوڑ دیجیے اسے. فہمی الوحی وتتابع، اس کے بعد وہی کنٹینیو، ریگولر کیا ہے، نازل ہونا شروع ہوگی. تو گویا کہ سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی. ان 5 آیات کے نزول کے بعد چند دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، بند رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی 5 آیات نازل فرمائی اور کہا کہ اے چادر کے اوڑھنے والے، اٹھ جاؤ، فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو. یعنی اور ڈرانے کی آخری منزل کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے. یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے، اس کے نقصان اور خطرے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور عذاب الہی کے خوف سے دل و دماغ کے اندر ہلچل اور اتھل پتل مچ جائے، اس طریقے سے آپ ڈرائیے. یعنی آخری حد تک کہ دنیا میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف جو لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہوں وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اور اس کا انجام کیا ہے، بہت خطرناک ہو جائے گا. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کیجیے. اور اس کی آخری منزل، آخری اسٹیپ یہ ہے
کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی نہ رہ جائے اور سارے لوگوں کی شان و شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہ جائے، صرف اللہ کی بڑائی باقی رہ جائے۔ اور ایسے ہی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر ہو یا باطن ہو، ہر طرح کی تمام گندگیوں سے نفس کو کیا ہے پاک و صاف رکھا جائے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیا ہے داخل ہو جائے۔ بہرحال تو اس طریقے سے ان آیات کے ذریعے سے دوسری مرتبہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کنٹینیو رہا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ہمارے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آتی تھی اس کی ورائٹیز کیا تھی، اس کی اقسام کیا تھی، کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ کیا وحی آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ اور طریقہ تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا کر کے چلے جاتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی وحی کے اور دوسرے روٹس اور راستے بھی تھے؟ وحی جس کو انگریزی میں ریویلیشن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خفیہ انداز میں، ہڈنلی، تیزی کے ساتھ، خفیہ انداز میں، فاسٹلی کوئی خبر لوگوں تک پہنچانا، اس کو وحی کہتے ہیں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر۔ یعنی اسی لیے جب وحی آتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سال 2 سال نہیں لگتے، تیزی کے ساتھ اور بالکل خفیہ انداز میں آتی ہے۔ تو وحی کا مطلب ہے ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے کہ کسی بھی پیغام کو، کسی بھی انفارمیشن کو تیزی کے ساتھ ہڈنلی انداز میں دوسروں تک پہنچانا۔ شریعت میں وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کسے کہا جائے گا؟ وہ ہے اللہ تعالی کا اپنے انبیاء اور رسول کو باخبر کرنا، کسی بات سے آگاہ کرنا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو کہ اس کے بندوں تک پہنچایا جائے، چاہے وہ کتاب کے ذریعے سے ہو، کسی واسطے سے ہو یا بغیر واسطے کو، اس کو وحی کہا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انبیاء اور رسول کو انفارم کرنا اس چیز کے بارے میں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اسے اس کے بندوں تک پہنچایا جائے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کتاب کے ذریعے سے ہو، کسی واسطے کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو، تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ جو وحی کی اقسام ہے، جو قسمیں ہیں، وہ کئی ایک ہیں۔ تیزی کے ساتھ مختصر انداز میں ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم جسے ہم پچھلے ہفتے میں ذکر بھی کر چکے ہیں، وہ ہے الرؤیا صالحہ، سچے اور نیک خواب۔ اس سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل وحی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بالکل وحی ہوتا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا اور سٹارٹنگ ہوئی وہ سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے صبح میں ہو بہو سیم ویسے ہی ہوتا تھا جیسا آپ نے خواب میں دیکھ رکھا ہے۔ اور عبید ابن عمیر جو بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب کیا ہے؟ وحی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی شخص اگر خواب میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو کیا وہ ذبح کرنے چلا جائے گا؟ یا کسی اور نے، نیک اور بزرگ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو چلا جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب میں دیکھا اور صراحتاً کہا انہوں نے انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تو وہ بھی کیا ہے؟ جانتے تھے کہ میرے والد نبی ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، وگرنہ دوسرے کوئی ہوتے تو کہتے آپ پاگل ہو گئے ہیں، ہاں خواب میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے مجھے آ جائیں گے آپ؟ لیکن وہ جانتے تھے نبی اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابو جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا آپ اسے کر گزریے، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو انبیاء کا خواب کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ تو وحی کی ایک قسم یہ ہے
کہ خواب میں انبیاء کو کچھ دکھایا جائے. بہت ساری روایات ایسی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور دین کا وہ بڑا اہم اور بنیادی حصہ جو آپ نے خواب میں دیکھا. فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے رات کیسی گزری، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا، لوگ بیان کرتے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوابوں کو بھی بیان کرتے. لیکن آپ کے جو خواب ہوتے وہ وہی ہوتے، وہ کیا ہے، وہی ہوتے تھے. کتنے ایسی چیزیں ہیں بہرحال. اور دوسری چیز یہ ہے، وہی کی دوسری کنڈیشن، دوسری کیفیت یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، یعنی آپ سے بات نہیں کرتے تھے، آپ پر اس طرح سے کچھ پڑھتے نہیں تھے، بلکہ آپ کے دل میں کوئی بات کیا ہے، ڈال دیتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی آدمی مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی روزی کو مکمل کر لے، اپنے رزق کو مکمل کر لے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق لکھ رکھا ہے اس کو حاصل کیے بغیر اس کی موت نہیں آ سکتی ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اس لیے اللہ سے ڈرو اور حلال چیز طلب کرو. ولا يحملنکم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیت اللہ. اور یاد رکھو روزیاں تو لکھی جا چکی ہیں، اگر روزیوں میں ڈیلے ہو، نوکری ملنے میں ڈیلے ہو، پیسے آنے میں ڈیلے ہو، تاخیر ہو، تو تم جو ہے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے روزیاں مت حاصل کرو، کیونکہ روزیاں لکھی جا چکی ہیں. کیوں نافرمانی کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہو؟ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ جو انعام اور اکرام اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو وہی کی ایک کیفیت کیا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈال دینا، یہ وہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا پردے کے پیچھے سے. اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ بات کرنا خواب میں ہو، اور دوسرا یہ بات کرنا حالت بیداری میں ہو، اور دونوں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمائی حالت بیداری میں جب آپ معراج تشریف لے گئے، لیکن پردے کے پیچھے سے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے پاس اچھی شکل و صورت میں آیا. اور لمبی حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اور آپ کو جواب بھی بتلایا، وہ ساری کی ساری چیزیں. تو یہاں کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب میرے پاس اچھی شکل و صورت میں آیا. تو آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی خواب میں. اسی لیے اس بات میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے وہی کا کہ اللہ رب العالمین آپ سے گفتگو کر رہے پردے کے پیچھے سے حالت بیداری میں، یا اسی طریقے سے خواب میں. چوتھی شکل یہ وہی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آتی تھی، اور اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر وحی لے کر آتے، کبھی اپنی اصلی شکل و صورت میں، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس شکل و صورت میں جس شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں آتے تھے. اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اور زندگی میں 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ جب وہ کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا، یعنی جب سیکنڈ ٹائم وہی کا نزول ہوا. یہی 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا لم آرہ علی صورته التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں ان 2 مرتبہ کے علاوہ کسی اور مرتبہ نہیں دیکھا. اور اسی کا ذکر سورہ نجم میں ہے، جس کو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. حالانکہ مسروق نے جب آ کر کے کہا
کہ اللہ الابصار وهو يدرك الابصار، تمہیں معلوم نہیں کہ نگاہوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے اور اللہ سب کو دیکھتا ہے؟ اور تم نے پھر کہا کہ جو آدمی بیان کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا. تو اس لیے وہ تفسیر جو بہت سارے لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ سورہ نجم کی، اس کی تفسیر دیکھیے جمہور مفسرین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ. یس سر. جی جی، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت میں دیکھا، اور جو سورہ نجم میں جو ذکر ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا ذکر ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ اللہ رب العالمین کسی سے بھی بات نہیں کرتا ہے، کسی بھی انسان سے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے، یا کسی قاصد اور پیغمبر کو بھیج کر کے، یا اسی طریقے سے پردے کے پیچھے سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہوئی تھی اللہ رب العالمین سے، وہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی. اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ حل رائت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو ایک معنی یہ ہے کہ رائت نورن، میں نے نور دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. یہ کہا کہ نور ان اراہ، اللہ رب العالمین تو سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہاں جی شیخ آ جی رہی آ ہے، رہی تھوڑا رک کے آ رہی ہے، تھوڑا کبھی کبھی رک رہا بس. ٹھیک ہے. تو ایک وحی کی شکل کیا ہوئی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وحی کی، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا، ایک معراج کی رات میں اور دوسری وحی جب آپ پر نازل ہوئی یا ایھا المدثر کے وقت. اس کے اور اسی طریقے سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی شکل و صورت میں، کسی بھی انسان کی شکل و صورت میں، جیسے حدیث جبریل ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک اجنبی کی شکل و صورت میں آئے، اور بالکل ویل مینٹین، اچھا لباس، سفید کپڑا اور بال بھی بالکل جو ہے مینٹین. تو صحابہ پریشان ہو گئی، کون شخص آیا، لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کی نشانی بھی نہیں ہے، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں. اور پھر آئے اور انہوں نے ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو جب وہ چلے گئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ نے دیکھا ان کو،
تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے جنہیں تم انسانی شکل و صورت میں دیکھ رہے تھے، اجنبی اور مسافر کی شکل و صورت میں دیکھ رہے تھے، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہارے پاس آئے ہوئے تھے تاکہ تمہیں دین کی باتیں سکھلائیں۔ تو یہ معاملہ یہ ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ اسامہ بن زید کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور کس شکل میں آئے؟ دحیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کی، یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون تھے جو آئے تھے جس سے میری گفتگو ہو رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہا یہ دحیہ کلبی تھے۔ یہ کیا تھے؟ دحیہ کلبی تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتلایا کہ ہاں یہ دحیہ کلبی نہیں تھے، یہ جبریل تھے جو ان کی شکل و صورت میں آئے ہوئے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے تو یہی معلوم تھا کہ دحیہ کلبی آئے ہوئے ہیں، حتی سمعت خطبۃ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر عن جبریل، لیکن مجھے کب معلوم ہوا کہ یہ جو دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہو رہی تھی یہ جبریل تھے، جب آپ منبر پہ چڑھ کر کے بتا رہے تھے کہ میرے پاس جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے تھے اور یہ بتا کر گئے ہیں، تب ان کو لگا یہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانی شکل و صورت اختیار کی صحابہ میں، تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں نبودار ہوتے تھے، یعنی ان کے مشابہ۔ ایسا نہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان میں گھل جایا کرتے تھے، نہیں، جو شکل و صورت سب سے زیادہ مشابہ ہوتی تھی وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت ہوتی تھی جب آپ یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل و صورت میں آتے تھے۔ اور ایسے ہی مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انبیاء کے پاس پیش کیا گیا یا میرے پاس انبیاء پیش کیے گئے، میں نے دیکھا فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شُنُوءَ، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بالکل دبلے پتلے نحیف ہیں، اور جیسے شنوء ایک قبیلہ ہے جو یمن کے اندر، ان میں کا کوئی آدمی ہو۔ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بالکل کمزور اور نحیف ہے۔ اور ورائیت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں نے عیسیٰ کو دیکھا۔ تو سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو مشابہ ہیں میرے صحابہ میں وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی عروہ بن مسعود سب سے زیادہ مشابہ اور ملنے والے ہیں کن سے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ وَرَأَيْتُ ابراہیم صلوات اللہ علیہ، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا صَاحِبُكُمْ، تو ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے والے سب سے زیادہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی نفس و نبی علیہ السلام نے خود کو مراد لیا کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ ملنے جلنے والے شکل و شباہت میں وہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا دَحْيَةً، وفي روایت دحیہ بن خلیفہ، اور جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سب سے زیادہ جن کو ان سے مشابہ پایا، ملتا جلتا پایا، وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت دحیہ، کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں شکل میں آیا کرتے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور بڑی ہی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں ہی ہرقل کے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور جو ہے بہت سارے جنگوں میں کیا ہے شریک رہے، اعلیٰ درجے اور اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو جبریل علیہ السلام کبھی کسی عام انسان کی شکل میں آتے جسے کوئی جانتا و پہچانتا نہیں تھا، اور کبھی کبھار دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام پر وحی کی جو کیفیات ہوتی تھیں، آپ پر جو وحی نازل کی جاتی تھی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ پر وحی نازل کی جاتی تھی تو گویا کہ جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہو،
حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ کئی بیاتی کل وحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، میرے پاس کبھی وحی آتی ہے تو یہ جرس گھنٹیوں کے بجنے کی جو آواز اس طریقے سے آتی، ٹن 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 اس طریقے سے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وحی کی یہ قسم میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، یعنی جب وحی مجھ پر گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کی طرح آتی ہے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے، پھر جو ہے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انسانی شکل و صورت میں آتے ہیں اور مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں میں اسے یاد کر لیا کرتا ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس طریقے سے وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں بھی آپ کی جبین اور آپ کی پیشانیوں سے کیا ہے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پسینہ ٹپکنے لگتا تو مطلب یہ ہوتا صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آپ پر وحی آتی تھی صحابہ سمجھ جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی سمع عند وجهه دوی کدوی النحل، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے چہرے کے پاس جو ہے آپ کے وجہ مبارک کے پاس، چہرے مبارک کے پاس شہد کی مکھیوں کی آواز آتی تھی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی، جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو بڑی سختی محسوس ہوتی، یعنی اگر آپ جانور پہ سوار ہوتے، کسی پر سواری کر رہے ہوتے تو جانور بیٹھ جاتا تھا، اونٹنی وغیرہ کیا ہے اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے ہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری ران پر اپنی ران رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ران کو میری ران پر رکھے ہوئے تھے، اور اسی موقع سے وحی کا نزول ہو گیا۔ اصل میں وہ پوری آیت ہے، اس سے پہلے ہم گزر چکے ہیں اس سے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو غیر اولی الضرر کہا گیا کہ جہاد میں جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا گیا کہ جو بیٹھ جائیں کسی وجہ سے، تو عبداللہ ابن مکتوم جو ہے آئے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن ثابت سے یہ آیات لکھوا رہے تھے، تب تک عبداللہ ابن ام مکتوم آگے، نابینا صحابی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کیسے جہاد میں شریک ہوں، میں تو نابینا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے غیر اولی الضرر کی قید لگا دی کہ وہ بیٹھنے والے جو بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہوں اور جو جہاد میں شریک ہو رہے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو کسی ویلڈ ریزن سے بیٹھے ہوئے ہوں وہ برابر ہیں۔ تو وہ آیات نازل ہوئی، کہنے لگے کہ اتنا فثقلت علی حتی خفت ان ترد فخذی، مجھے اتنا بھاری محسوس ہوا جب یہ وحی کا نزول ہوا، میری ران جو ہے ایسا لگتا تھا کہ پھٹ جائے گی ایک دم، یعنی اتنا، بخاری کی روایت ہے، اتنا بھاری محسوس ہوا جب وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جب وحی مکمل ہو گئی تو پھر کیا ہے معاملہ ہلکا ہو گیا، پھر معاملہ کیا ہے ہلکا ہو گیا۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر وحی نازل ہوتی اور آپ جانور پہ سوار ہوتے، اپنے سواری پہ سوار ہوتے، فَتَضْرِبُوا بِجِرَانِهَا، تو وہ اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیتا، یعنی اتنا بوجھ محسوس ہوتا کہ وہ اپنے سر کو، اپنے چہرے کو کیا ہے زمین پہ وہ جانور رکھ دیتا تھا۔ اور ایسے ہی کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو تکلیف کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ کیا ہے بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ کیا ہے بدل جاتا ہے، یہ بھی مسلم کی روایت۔ اور ایسے ہی کبھی کبھی آپ کا چہرہ کیا ہے بالکل سرخ ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ کبھی کبھی سرخ ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی عبادہ بن صامت کی روایت ہے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو نکس رأسہ، آپ اپنے چہرے کو جھکا دیتے تھے، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، اور یہ دیکھ کر کے صحابہ بھی اپنے چہرے کو کیا ہے جھکا دیتے تھے۔ پھر آپ پر وحی کا نزول ہوتا، جب وحی نازل ہو جاتی آپ پھر اپنے چہرے کو اٹھا لیتے تھے۔ اس طریقے سے یعنی کئی کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور ایسے شروع میں یہ ہوتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ بہت سختی محسوس کرتے تھے، بہت سختی محسوس کرتے تھے، اور جو ہے جو کچھ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے وہ آپ جو ہے بڑی تیزی سے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تاکہ اسے یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، یعنی ریپیٹ کرتے رہتے تھے۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلد بازی کریں. ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو جمع کرنا اکٹھا کرنا یہ ہمارا کام ہے. المہم یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے. اور اسی طریقے سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جو ہے ایسے جیسے کھراٹے کی آواز ہوتی ویسے محسوس ہوتا تھا، یا جیسے اونٹ سانس لیتا ہے سانس کی جو آواز ہوتی ویسے محسوس ہوتا تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا بن امیہ کو بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے وحی نازل ہوتی ہے؟ تو کہا نہیں. کہا آؤ میں دکھاتا ہوں. فرفع عمر طرف الثوب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا ایک کنارہ ہٹایا تاکہ وہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی نازل ہوتی ہے. فنظرت الیہ لہ غطیط، تو یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھراٹے میں تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو آواز ملتی جلتی تھی وہ اونٹ کے سانس لینے کی آواز سے ملتی جلتی رہی ہوگی. تو یہ مختلف شکلیں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نازل ہونے کی، اور ان میں سے بہت ساری شکلوں کو خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محسوس کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ وحی کی کیفیت اور کنڈیشن ہے. جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا مہینوں تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہیں گئے، اور جب گئے اور کہا کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے عائشہ فَإِن كُنتِ أَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو اور استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے، ایک لمبی بات ہے انشاءاللہ جو کبھی کسی موقع سے آئے گی، ظاہر سی بات ہے سیرت کے درس میں. تو کہتی ہیں کہ ابھی تک تو میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے جب سے ان کو معلوم ہوتا ہے. اصل ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اور ان پر الزام لگایا گیا. ساری مکہ مدینے والے جانتے تھے لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر بھی نہیں تھی، تو بہت بعد میں ان کو معلوم ہوا، اور جب سے معلوم ہوا کہتی ہیں کہ میرے آنسو تھمتے نہیں تھے، جاری و ساری تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ اور استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کرنے والا. کہتی ہیں کہ جس دن جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا گویا کہ آنسو میرے خشک ہو گئے، پھر ایک قطرہ بھی نہیں گرا، ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. اور میں نے کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ میرا یقین کر لیں گے، اور اگر میں کہوں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے اپنی کروٹ بدل لی. پہلے انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں، اپنے والد کو کہا، ابو بکر کو کہا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو سکی. پھر اپنی ماں ام رومان کو کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے. انہوں نے بھی کیا ہے عذر بیان کیا کہ میں نہیں ایسا کر سکتی. یہاں تک کہ پھر انہوں نے کروٹ بدل لی، اور اس وقت جو ہے غم اور تکلیف میں رنج میں انہیں یاد نہیں آیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعقوب تھے اور ان کا نام نہیں آیا، تو کہا کہ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل. اب بہترین چیز اور بہترین کام میرے لیے بہترین صبر کرنا ہے. واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ بہت مدد کرنے والا ہے ان تمام چیزوں سے جو تم میرے متعلق بیان کر رہے ہو. اور کروٹ بدل کر کے لیٹ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگی کہ پھر تھوڑی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے پاک و صاف ہیں. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ وحی کی بہت ساری کیفیت وہ تھی جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے کہ جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. بہرحال یہ وحی کی بعض حالات اور کیفیت تھی کہ کس کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہی وحی ہے، بلکہ ان کا آنا بھی مختلف طریقے سے ہوتا تھا اور وحی کرنے کا انداز بھی مختلف طریقے سے، اور کبھی ان کے آئے بغیر بھی آپ پر وہی ہو جایا کرتی تھی. اور وحی کے متعلق بھی بہت سارے ڈاؤٹ لوگوں کے ہاں موجود ہیں. بہت سارے لوگوں نے وحی کی کیفیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری سے تعبیر کیا ہے کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، یہ وحی وغیرہ نہیں تھی. انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں ہم اور آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اگر کوئی بدبخت اس طرح کا سوال کر سکے تو ہم ہمارے پاس اس کا کوئی معقول اور بہترین جواب موجود رہے. تو آج اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ نے یہ بات جانی کہ دوسری وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کب نازل ہوئی اور کون سی وحی نازل ہوئی. دو وحی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے متعلق جو سوسائٹ کی بات بیان کی جاتی ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے.
اور جب دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کے بعد وحی کا سلسلہ کنٹینیو رہا، اور اسی طریقے سے وحی کے اقسام، وحی کس کس طریقے سے آپ پر نازل ہوتی تھی، یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئی۔ آئندہ دنوں میں ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ وحی کے متعلق جو اعتراضات ہیں اسے کور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باقاعدہ اس سورہ کے بعد یعنی یا ایھا المدثر کے بعد آپ نے دعوت کا جو آغاز کیا، اور دعوت کے آغاز کو بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مکی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے کو صحیح طریقے سے ڈیپلی انداز میں پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے پیغام کو لوگوں کے سامنے عام کریں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔